الحمد لأهله والصلاة على أهلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتقين وقال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قبولیت اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میں متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہوں. قبولیت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لے لینا. میں نے آپ کو کوئی چیز ہدیہ پیش کی، آپ نے کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا، یعنی میں نے اس کو لے لیا. نکاح پڑھاتے ہیں مولانا تو کہتے ہیں کیا آپ نے قبول کیا؟ تو دلہا کہتے ہیں جی میں نے قبول کیا، مطلب میں نے لے لیا. تو قبولیت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لے لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے عمل کو لے لیتا ہے. راغب اصفہانی نے لکھا ہے، جو امام اللغہ کہے جاتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قبول کے دو معنی ہیں. ایک قبول کا معنی ہوتا ہے اس عمل کو لے لینا، اور ایک معنی ہوتا ہے اس عمل پر کچھ دینا بھی. دو معنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے عمل کو میں نے لے لیا، اور ایک یہ ہے کہ میں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دوں بھی. حدیث شریف میں دونوں معنی ملتے ہیں. فرمایا بغیر وضو کے نماز پڑھو گے لا یقبل اللہ، سیرے سے اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، یعنی کچھ بھی نہیں، اس پر نماز ہی نہیں ہوئی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ من عطا جو ہے نجومی اور جیوتش کے پاس جو جاتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا عراف لم یقبل، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نماز ادا نہیں ہوئی، فریضہ ادا ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے کچھ دیا نہیں جاتا ہے اس پر. تو بہرحال اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. ہمارے اکابر میں شاہ عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے. مجھے اس وقت کچھ باتیں آپ کے کان میں ڈالنا ہے. شاہ عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ربما فتح اللہ تبارک و تعالی باب الطاعہ ولم یفتح اللہ باب القبول. اللہ تعالیٰ کبھی عبادت کا دروازہ تو کھولتا ہے بندے پر، لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتا. بہت دردیں کی بات ہے. طاعت کا دروازہ کھولتا ہے، لیکن اس بندے کی کسی کمی کی وجہ سے، اندر کی کمی کی وجہ سے اللہ قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتا. اور اس پر حضرت نے مثال دی دو. ایک مثال تو یہ دی کہ شیطان پر عبادت کا دروازہ ایسا کھولا کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی. کوئی کہتا ہے 8,000 سال اس نے عبادت کی، کوئی کہتا ہے 4,000 سال اس نے عبادت کی. بہرحال ایک لمبی مدت اس نے عبادت کی، لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا. وہ مردود ہو گیا، نکال دیا اللہ نے. اور ایک دوسری دلیل دی کہ بخاری شریف میں خیبر کے باب میں روایت ملتی ہے کہ ایک آدمی بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے، لا شاذہ ولا فاذہ، اکیلا ملتا اس کو بھی مارتا، جماعت ملتی اس کو بھی مارتا. صحابہ نے فرمایا جنتی ہے، حضور نے فرمایا جہنمی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم.
صحابہ نے فرمایا جنتی ہے، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا جہنمی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنمی کیوں کہا اس کو؟ اذا وقف وقفت واذا مشى مشيت، وہ چلتا میں چلتا، وہ ٹھہرتا میں ٹھہرتا۔ اخیر میں ایک جگہ دشمن کی طرف سے اس کو کچھ لگا، وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنی تلوار کو یوں سیدھی رکھی اور اپنا وزن دے کر اس کے اوپر خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا۔ وہ جو پیچھے پیچھے دیکھنے گئے تھے وہ آئے اور فرمایا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جس کو آپ نے جہنمی کہا تھا آخری وقت میں ایسا ہی عمل کر کے گیا۔ حضرت نے فرمایا بلال آؤ ایک اعلان کرو میری طرف سے۔ یہ اعلان جو ہے نا یہ بخاری شریف میں ہے، یہ ہماری کمر توڑ دیتا ہے۔ فرمایا اعلان کرو کہ اعمال طاعت کرنے پر تکبر اور غرور میں نہ آ جانا، اللہ فاسقوں سے بھی کام لیتا ہے۔ یہ فاسق تھا، اللہ نے اس سے کام لیا، لڑا وہ مسلمانوں کی طرف سے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عبادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو میں مقبول بھی عند اللہ ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دل میں ندامت، تواضع، عاجزی، انکساری ساری عبادتوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا نماز پڑھو تو استغفر اللہ، اللہ تیری شان کے مطابق میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھو۔ کیوں کہا ہم کو؟ کوئی گناہ کیا ہم نے؟ نماز پڑھی تو کوئی گناہ کر لیا، پھر کیوں استغفر اللہ؟ فرمایا تیری شان کے مطابق نہیں پڑھی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق کا عبادت، اے اللہ میں تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو رات بھر کھڑا رہتا تھا، جس کا ایک ایک سجدہ امت کے کروڑوں سجدے سے افضل، وہ کہہ رہا ہے کہ ما عبدناک حق کا عبادت ہے، اللہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا، وما عرفناک حق کا معرفتک، اور اے اللہ جیسا تجھے پہچاننا چاہیے میں نہیں پہچان سکا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جن سے متعلق بہت مشہور ہے کہ 40 سال تک 40 ایئرز تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، مشہور ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں لکھا ہے 40 سال تک۔ لیکن مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر جب نماز پڑھ رہے ہیں تو رات گزار دی یہ کہتے ہوئے کہ ما عبدناک حق کا عبادت ہے، اللہ میں تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ میری عبادت 100% اللہ کی چاہت کے مطابق ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ احمد سرہندی، میں کبھی ان کے حالات سناؤں گا، وہ کیسی شخصیت تھی۔ شیخ احمد سرہندی، ان کو مجدد کہا گیا۔ مجدد ہر 100 سال پر آتا ہے، 100 سال پورے ہوتے ہیں نا تو اللہ اپنے کسی بندے کو منتخب کرتا ہے کہ یہ 100 سال میں جو برائیاں آئی ہے اللہ اس کے ذریعے سے ان برائیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور وہ جہاں جہاں اللہ کی طرف سے تکوینی امور ہوتے ہیں، اللہ کے تکوینی امور ہیں۔ خضر علیہ السلام کا نام سنا نا، کشتی میں سوراخ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے مفت میں بٹھایا اور آپ نے یہاں ان کا نقصان کر دیا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ ایک خوبصورت بچہ ملا، کھیل رہا تھا اچھا خاصا، اور اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور غصہ آ گیا، فرمایا بے قصور بچے کو آپ نے مار دیا، کوئی پروف نہیں، کوئی دلیل نہیں، ویسے ہی آپ نے اس کو مار دیا۔ اب ذرا خضر نے تاکید کی، الم اقل لک، پہلے لک نہیں لائے تھے،
الم اقل، اب لکل آئے، ہم نے کہا تھا نا صبر نہیں ہوگا تم سے۔ اور پھر تیسرا، جس بستی والے نے کھانا نہیں کھلایا، جس تعاون والوں نے احترام نہیں کیا، کھانا نہیں کیا، وہاں دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر نے یوں اشارہ کیا اور دیوار سیدھی ہو گئی۔ تو موسیٰ کہنے لگے کہ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ نے مفت میں کام کر دیا، پیسے لے لیتے ان سے۔ فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس مسئلہ ختم، اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے کہ یہ تکوینی امور تھے، ادھر اللہ سے حکم آ رہا تھا، ادھر کرتے جا رہے تھے۔ اور موسیٰ علم تشریع کے مالک تھے، اور شریعت میں ہر کام پر دلیل چاہیے۔ صاحب ہدایہ مسئلہ پیش کرتے ہیں، دلیل ہے ساتھ میں، ایک عقلی ایک نقلی۔ تو علم تشریع میں دلیل چاہیے۔ موسیٰ اسی لیے سوال کر رہے تھے کہ دلیل کیا ہے اس پر، اور خضر کے پاس علم تکوین تھا، اور اس علم تکوین کے اعتبار سے کرتے جا رہے تھے۔ اور پھر جب تینوں کی وجہ سنائی، فرمایا وہ کشتی کو سوراخ اس لیے کیا تھا کہ وہ جس جگہ جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ ظالم، اور وہ نئی کشتی کو لے لیتا ہے ظلمن، اور یہ غریب تھے۔ فقانت لمساکین، مسکینوں کی تھی یہ، تو بیچارے اسی پر ان کی زندگی گزر رہی تھی، اب وہ لے لیتا تو کیا ہوتا ان کا، اس لیے میں نے کشتی بچانے کے لیے سوراخ کر دیا، لیکن سوراخ ایسی جگہ کیا کہ پانی اندر نہ آئے۔ اور جو بچہ مار دیا، حکم رب یہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ان کے ماں باپ بڑے نیک دیندار ایمان والے، اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کو جبر کرتا کفر کرنے پر، اور ماں باپ محبت میں کفر کر لیتے، اور میں ان کے ماں باپ کو بچانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو مار دے، ختم کر۔ اور وہ جو دیوار کا مسئلہ ہے تو یہ یتیم بچوں کی ہے، اور یتیم بچوں کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ماں باپ اس کے نیچے خزانہ رکھ کر گئے۔ وہ زمانے میں بینک نہیں تھی، لوگ اسی طرح خزانے چھپاتے تھے۔ آج بھی ہمارے وہاں انڈیا وغیرہ میں چلے جاؤ تو آج بھی جب مکان توڑتے ہیں تو بعض جگہوں پر خزانے نکلتے ہیں جو پہلے رکھے ہوئے ہوتے پرانے زمانوں میں۔ تو کہا یتیم کے ہیں یہ خزانہ، اب وہ دیوار گر جاتی تو لوگ لے لیتے، یتیموں کا مال ضائع ہو جاتا۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ دیوار سیدھی کرو تاکہ مال کی حفاظت ہو جائے، یہ بچے کل بڑے ہو جائیں گے لے لیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیس الیتیم بعد الاحتلام، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، احتلام کے بعد یتیم نہیں، یعنی بلوغ کے بعد یتیم نہیں۔ جب بالغ ہو گئے تو اب یتیم نہیں، یتیمی بلوغ سے پہلے ہوتی ہے۔ وہ تو ہم تو 7 سال کے ہو جائیں گے تب بھی یتیم ہی رہیں گے ہم۔ احتلام کے بعد یعنی بلوغ کے بعد یتیم نہیں، بچپن میں یتیم ہوا کرتے ہیں، بلوغ سے پہلے یتیم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ وہ یتیم بچوں کا مال بچانا تھا تو اللہ نے حکم دیا، چونکہ ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھرے، انہوں نے عجیب نکتہ لکھا، فرمایا ماں باپ کی نیکیوں کا اثر اولاد کے دین ہی کو نہیں بچاتا، اولاد کی دنیا کو بھی بچاتا ہے۔ ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں نا تو صرف ان کا دین نہیں بچتا، دنیا بھی بچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی حفاظت کرتا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر اگر اس پر غور کیا جائے تو پہلے 2 واقعے میں حضرت خضر نے اپنی طرف نسبت کی، میں نے کشتی کو سوراخ کیا، فارت، میں نے بچے کو مارا، فارت، دونوں جگہ۔ لیکن جب خیر کا مسئلہ آیا کہ دیوار سیدھی کر دے تاکہ خزانہ بچ جائے، یہ خیر کی بات تھی، اچھی، بہت اچھی، تو فاراد ربو کا، تیرے رب نے کہا، رب کی چاہت تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شر کی نسبت اپنی طرف کرو، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ جب اچھا ہو نا کوئی تو کہو اللہ نے کروایا، اور جب برا ہو جائے
یہ میری وجہ سے ہو گیا، یہ کہو۔ لیکن ہمارا مزاج الٹا ہے، جب خیر ہوتا ہے میں نے کیا، میرا ہے، میں نے کیا، اور جب کوئی برا ہو جاتا ہے مقدر تھا، مقدر تھا۔ برائی کی نسبت تقدیر کی طرف اور خیر کی نسبت اپنی طرف، میں نے کیا۔ تو بہرحال خیر، خضر السلام کے پاس علم تکوین تھا۔ اسی طرح کے اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر اب کوئی نبی تو ہے نہیں، تو حق تعالیٰ کچھ نیک بندے ہر دور میں رکھتا ہے، جن کو ابدال کہا جاتا ہے، جن کو غوث کہا جاتا ہے، جن کو مجدد کہا جاتا ہے۔ یہ سب حدیثوں میں ہے۔ یہ اس امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیوں پر یہ کائنات چل رہی ہے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ان کی نیکیوں پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ امور تکوینیہ ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دنیا میں کام لیتا رہتا ہے۔ اور آخری جو مجدد پیدا ہوگا، زندہ ہوگا، آئے گا، پیدا تو کیا آئے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے مہدی علیہ السلام، اور آخری جو مجدد آئے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال مجدد الفسا ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے۔ تو مجدد الف ثانی یعنی 1200، الف 1000 ثانی 200، یعنی 1200 سال کے ختم ہونے پر اللہ نے ان کو مجدد بنا کر بھیجا تھا، اس لیے ان کو کہا گیا مجدد الف ثانی۔ ان کا نام تو تھا احمد، اور ان کی جگہ تھی سرہند۔ ویسے آج بھی ان سے متعلق مشہور ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ویسے مشہور ہے کہ لوگ ان کی قبر پر بیٹھ کر کے اگر ایک مرتبہ میں پورا قرآن پورا کر لیں تو زندگی بھر قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، یہ مشہور ہے، لیکن صحیح نہیں ہے۔ بہرحال لوگ وہاں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلو اس بہانے اظہار ثواب تو ہو جاتا ہے حضرت کو، اس بہانے اظہار ثواب تو حضرت کو ہو جاتا ہے۔ تو شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کفر کو ختم کیا تھا جو اس وقت چلا تھا۔ خیر، مجھے حضرت کی ایک بات سنائے۔ شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، تم کتنے ہی اخلاص سے عبادت کرو اور کتنی ہی خلوت میں بیٹھ کر عبادت کرو اور کتنے ہی جی لگا کر کے عبادت کرو، اس کے باوجود اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کے اخلاص سے بڑھ کر تمہارا اخلاص نہیں ہو سکتا، نبی کے دل کی یاد اور کیفیت سے بڑھ کر تمہاری کیفیت نہیں ہو سکتی، ہماری کیفیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود نبی جب یوں کہہ رہے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ میں تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکا، تو میں لاکھوں اخلاص کے باوجود یہ کیسے کہوں کہ شان کے مطابق میں نے عبادت کر لی؟ فرمایا تم کتنے ہی اخلاص کے ساتھ عبادت کر لو، پھر بھی منشأ رب پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے قبولیت کا؟ پھر تو ہم تو مایوس ہو گئے۔ اب تو نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کی عبادت کو اللہ اپنی رحمت سے قبول کر کے جنت عطا کرے گا۔ www.attableek.com The Reviver of شریف Iman۔ میں ہے کہ تمام لوگوں، حتیٰ کہ حضرت سے پوچھا گیا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آپ؟ فرمایا اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی، الا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے مجھے بھی جنت میں لے جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو حق تعالی اپنی رحمت کی بنیاد پر یہ قصوروں والی نماز، یہ قصور والے روزے، یہ قصور والے زکوٰۃ، یہ کمیوں والی حج، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو جو ہے قبول کر لیتا ہے۔ الا ان یتغمدنی اللہ تعالی۔ ہمارے بزرگوں نے اس پر بہت پیاری مثال دی، یہ مثال مجھے بہت پیاری لگی۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے وہاں چھوٹا سا 4 سال کا بچہ جب ہم اسکول رکھتے ہیں نا، اس کو 4 سال کی عمر میں جب اس کو اسکول چھوڑتے ہیں،
اب وہ آتا ہے 2-4 دن میں، ابو مجھے 1 2 3 لکھ کے آ گیا، ہاں ماشاء اللہ تعالی بہت اچھا، اچھا بیٹا بتا، ہاں میں نے اسکول میں لکھا نا، اچھا لا کاپی لا بتا مجھے۔ اب وہ ایک لکیر یوں ہے، ایک لکیر اس طرح ہے، ایک لکیر اس طرح ہے، لکیریں بھی سیدھی نہیں، وہ ایک لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ لکیر بھی سیدھی نہیں ہے، لائن بھی سیدھی نہیں ہے، اور وہ ایک کیا لکھا ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا، وہ 2 کیا لکھے ہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود فوراً ابو کہتے ہیں ماشاءاللہ بیٹا، اس کی پیشانی کو بوسہ دے دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کو بوسہ دے دیتے ہیں، اپنی گود میں لے لیتے ہیں، بیٹا تجھے کیا چاہیے، چل والمارٹ میں تجھے لے دوں، فوراً اس کو کچھ نہ کچھ گفٹ دے دیتے ہیں۔ آپ جو دے رہے ہیں اس کے عمل پر نہیں دے رہے ہیں، اپنی محبت پر دے رہے ہیں۔ بس یہ مثال سمجھ لیں، اللہ جو جنت دے گا خدا پاک کی قسم میرے عمل پر نہیں دے گا، وہ اپنی محبت پر دے گا ہم کو۔ اللہ یتغمدنی اللہ، کوئی غرور میں نہ آئے کہ میں کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں دین کا، اور میں اتنی اشاعت کر رہا ہوں اور دین کا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وہ اپنی محبت کے بل بوتے پر ہمیں عطا کرے گا، اور جب محبت ہی کے بل بوتے پر وہ عطا کرنے والا ہے تو پھر ہمیں اس کی محبت کا لحاظ کرنا چاہیے، بہت لحاظ کرنا چاہیے۔ کیسے لحاظ کریں؟ حتی الامکان ہم کوشش کریں ہماری نماز ریاکاری سے پاک ہو، ہماری نماز خیالات سے پاک ہو، ہماری عبادت خیالات سے پاک ہو، ہمارا ذکر ریاکاری سے پاک ہو، ہمارا دینا صدقہ زکات جو کچھ ہم کر رہے ہیں نیک عمل، وہ سب کا سب جو ہے وہ اس طرح کی واہیات سے پاک ہونا چاہیے۔ ہماری تھوڑی سی یہ کوشش ہوگی، اللہ اپنی محبت کو لے کر کے ہمارے اعمال کو قبول کر لے گا۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے عمل میں یہ نقص ہے اور یہ نقص ہے اور یہ نقص ہے، اس کو نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے کوشش کی ہے عمل کو ٹھیک کرنے کی، بس اسی کوشش پر میں اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں متقی کا عمل۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ کوشش یہ ہو کہ ہماری نمازوں میں سنت آئے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتوں سے ہم چلیں گے، کوشش جتنی کریں گے سنتوں کے ساتھ، سنت سنت کہہ کر نہ چھوڑا کرو۔ ہمارا مزاج بڑا عجیب ہو گیا ہے، ہمارے اکابر سنت کہہ کر عمل کرتے تھے کہ نبی کا عمل ہے، اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں واجب تو ہے نہیں نا، سنت ہی تو ہے نا، نہیں بھی کریں گے تو کیا ہو گیا، واجب تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہم واجب اور فرائض کو ادا کریں گے اور سنت کو ادا نہیں کریں گے، چاہے وہ نبی کا عمل ہے۔ تو کوشش کرے اس بات کی کہ ہماری عبادتوں میں جو بھی عبادت ہو، صرف نماز نہیں، جو بھی عبادت ہو، کوشش یہ کریں کہ سنتوں کا مزاج، اور نبی علیہ السلام جتنے پیارے ہیں آپ کے اعمال بھی اتنے ہی پیارے ہیں، اتنے ہی پیارے ہیں، آپ کی سنتیں بھی اتنی ہی پیاری ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانے کی اپنی نمازوں میں کوشش کرے۔ بخاری شریف میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیہاتی قسم کے تھے بیچارے، عربی تھے، وہ آئے جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، السلام علیکم۔ حضرت نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آئے پھر نماز پڑھی، اسی طرح ان کو یہی نماز آتی تھی، فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ ان کو واپس کیا، تو چوتھی مرتبہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی، یہی میں جانتا ہوں۔ تو حضرت نے ان کو بٹھایا اور پریکٹیکلی طور پر وضو بتایا اور پریکٹیکلی طور پر نماز بتائی، اور فرمایا اس طرح نماز پڑھو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں شروع میں نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی، باتیں کرتے تھے صحابہ، پوچھتے تھے کون سی رکعت، کتنی رکعت۔ اب ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے حکم اتر چکا تھا کہ بھئی باتیں نہیں کر سکتے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو ایک صحابی کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اب یرحمک اللہ جواب ہے، یہ کلام ہے، جواب ہے، اور یہ نہیں کر سکتے۔ جو بھی خطاب ہوگا نا وہ نماز میں نہیں ہو سکتا ہے،
اسی لیے کوئی آیا اور ہم نماز میں السلام علیکم کہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے خطاب کر لیا. اور یرحمک اللہ کہا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا، نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یرحمک اللہ کہا تو دوسرے صحابہ نے جو ہے ان کو تھوڑا سا یوں بڑی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ ان کو کہنے لگے، جو ان کو دیکھنے لگے، ان سے ثقیلت کو، تیری ماں تجھ کو روئے، میں دعا دے رہا ہوں اور تو مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے پھر یوں ران پر ہاتھ مارا، یعنی چپ ہو جا. خیر وہ خاموش ہو گئے. نماز کے بعد حضرت نے فرمایا من کلم، کس نے بات کی تھی؟ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے. فرمایا کیا؟ صحابی فرماتے ہیں میں نے ایسا استاذ نہیں دیکھا، زندگی میں ایسے شفقت والا نبی نہیں دیکھا. لا ضربنی ولا شتمنی، مجھ کو مارا بھی نہیں، مجھ کو برا بھلا بھی نہیں کہا، محبت سے مجھ کو دین سمجھایا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری نمازوں میں سنت ہو، کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہم اپنے سارے کاموں کو کرنے والے بنیں. اور دوسرا، عمل تھوڑا کریں، مواظبت ہو، ہمیشگی ہو. یہ نہیں کہ کوک کی بوتل کی طرح 2 دن تو تہجد کے لیے اٹھے پھر ایسے سوئے کہ فجر بھی غائب. عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. مثلا تہجد پڑھ رہے تو اب میں نہیں کہتا ہوں کہ 8 رکعت پڑھیں، لمبی لمبی قرات کریں. اگر 6:20 کے اوپر صبح صادق ہو رہی ہے تو آپ 5:30 بجے اٹھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 بجے انسان سو جائیں، 11 بجے سو جائیں تو انشاءاللہ 5:30 پر نیند پوری ہو جاتی ہے. اطباء کے کہنے پر بھی پوری ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں 7 گھنٹے کی نیند کافی، نیند پوری ہو جاتی ہے. لیکن چاہے 4 رکعت پڑھے لیکن ہمیشہ مداومت. خیر العمل ما قل ودیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. ذکر کریں پابندی کے ساتھ روزانہ، صرف جمعرات نہیں، روزانہ اپنے گھر پر بھی ذکر کریں. تسبیح رکھیں اپنے پاس اور اللہ کا ذکر کریں. تسبیحات کا وقت مقرر کریں، تسبیحات پڑھیں. تو اعمال پر مداومت ہونی چاہیے. مداومت والا عمل اللہ کو پسند ہے. اور کوشش کریں کہ دنیا کو دکھانے کے بجائے اللہ راضی ہو جائے. بس یہ 3 باتیں. مخلوق راضی ہو اس کے بجائے حق تعالی جل شان ہوا منوال، ورنہ اس کی پکڑ بھی پھر بڑی خطرناک ہے. میں قرآن کا ایک واقعہ اشارتاً بیان کروں. آپ نے نام سنا ہوگا، بنی اسرائیل میں ایک بلعم نام کا انسان تھا. بلعم بڑا اللہ والا تھا. ان سے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ 300 سال عبادت میں گزارے تھے. 300 سال. ہماری آپ کی عمر 70-80 تک جاتی ہے. 300 سال عبادت میں گزارے تھے. اور فرمایا کوئی دن نہیں کہ روزہ نہ رکھا، اور راتوں میں عبادت. لیکن حرص دنیا کی وجہ سے اور ریاکاری کی دنیا کی وجہ سے اور حرص کی وجہ سے حق تعالیٰ کا وہ عذاب اس پر نازل ہوا. سنو کیا عذاب ہے. فرمایا کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو دوغ اور کتے کی طرح زبان یہاں سینے پر لٹکا دی. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. شیطان کی اتباع کی اس نے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر وہ کوشش کرتا ہماری عبادت کی طرف ہم اس کو اور اونچا مقام دیتے، لیکن اس نے کوشش نہیں کی. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو نیچے کی طرف گیا، ذلتیوں کی طرف. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کی اتباع. تو ہم نے اس کو دوغ کی طرح بنا دیا، اس کی زبان کو لٹکا دی اس کے سینے پر. اور پھر نبی علیہ السلام کو کہا فَقْصُصِ الْقَصَصَ، میرے محبوب آپ اس واقعے کو اپنی امت کو سنائیے. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ عبرت لے. ہمیں سنایا جا رہا ہے. تو میرے بھائیو، مقبول عمل تب ہوتا ہے
جبکہ ہم اپنی عبادت کے اندر سنت رسول، ریاکاری سے بچنا، مداومت اور رجوع اللہ کوشش کرے. پھر جو کمی ہوگی اللہ پوری کر دے گا، اپنی محبت کی بنیاد پر اسے قبول کر لے گا، اور اپنی رحمت کی بنیاد پر اللہ تعالی ہم تمام کو جنت عطا کرے گا. اور اگر کسی کے دماغ میں یہ ہو کہ میرے عمل کی وجہ سے تو عمل فانی ہے، جنت باقی ہے، فانی کے بدلے میں باقی کیسے ملے گی؟ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ عمل تو فانی ہے، جنت باقی ہے، تو فانی کے بدلے میں باقی کیسے مل جائے؟ اور پھر ہم نے 70 سال عبادت کی، اس میں 15 سال تو بلوغ کے نکال دو، تو ہم نے تو 55 ایئرس عبادت کی، اور اس کے بدلے میں لامحدود جنت کیسے مل جائے؟ اس لیے عمل کے بدلے میں نہیں ہے، رحمت کے بدلے میں ہے. اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے رحمت رب لامحدود ہے تو اس کے بدلے میں جنت بھی لامحدود ہے. اتنا پیارا جملہ لکھا، اس کی رحمت لامحدود ہے تو بندوں کو جنت بھی لامحدود عطا کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب